میرے ساتھی ڈاکٹرز نے کرونا کے دوران جس طرح جان فشانی سے عوام کی خدمت کی ہے وہ جذبہ قابل ستائش ہے۔ ان خیالات کا اظہار انچارج کرونا وارڈ اور فزیشین ڈاکٹر قمر رضا نے ڈاکٹرز کے ٹرانسفر کے موقع پر ان کے اعزاز میں دی گئی الوداعی پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا MNA تھے، جبکہ CEO ہیلتھ ڈاکٹر محمد سلیمان زاہد، MS ڈاکٹر اکرم مبارک، سینئر فزیشین ڈاکٹر محمد عظیم، ڈاکٹر ندیم رضا، ڈاکٹر وقار سمیت DSU بکھر کے تمام ڈاکٹرز اور سٹاف نرسز نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا، یار ہوئے دلدار ہوئے ول یاری لاون چاسے، یار ہوئے دلدار ہوئے ول یاری لاون چاسے، سر منگے سر دئیے دل دیون کیڑی کسے، او کافرے جیڑا لا کے یاری پچھے آکھے میڈی بسے، او کافرے جیڑا لا کے یاری پچھے آکھے میڈی بسے، یاری لاون توڑ نبھاون سکو پیر فرید دا ڈسے۔ آج جانے والے 4 دوستوں کے بارے میں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ڈاکٹر خاور ہمارے ساتھ انہوں نے کافی سارا کام کیا، پہلے کووڈ میں اور پھر جناح میں، انتہائی ڈیڈیکیٹڈ، سیلف لیس اور ہمیشہ اپنے پیشنٹس کے ساتھ رہنے والے، میچور اور ساتھ نالج کے ساتھ سکل بھی کافی زیادہ ہے، اور ایز اے ٹیم میٹ سب سے اچھی پرفارمنس ان کی رہی، اور ایک ٹرسٹ وردی میرے فیلو تھے کہ جن پہ ہمیشہ یہ یقین رہتا تھا کہ اگر یہ ڈیوٹی پر ہیں تو ہمیں کسی اور ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ان کی ڈیڈیکیشن کو سلام۔ اس طرح ڈاکٹر تجمل نے کچھ کم کام کیا ہے ہمارے ساتھ، ویسے ماشاءاللہ ایمرجنسی اور دوسری جگہوں پہ کام کرتے رہے۔ ڈاکٹر تجمل سے میں پوچھتا تھا نا کہ آپ میرے میسیج کا رپلائی نہیں کرتے، تو ان کا بڑا آگے پیارا سا جواب ہوتا تھا، کہتے ہیں آپ کے وارڈ میں نا سگنل نہیں آتے، میں پہلے مسجد کے پاس جاتا ہوں، رپلائی کر کے واپس آتا ہوں تو اگلا میسیج آ جاتا ہے، تو اتنی دیر میں مجھ سے وہ رپلائی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر شفقت حسین کا جو کرونا میں کردار تھا وہ بھی اچھا تھا، لیکن جو ایز اے DMS شپ انہوں نے لیبر روم کے مسائل کو سمجھا اور پراپرلی MS صاحب کو کنوے کیا، اور جس طرح سے وہاں پہ مسائل جو نائٹ پہ ہوتے تھے ان کو سالو کرنے کے لیے جو پیشن تھا، کیونکہ ڈاکٹر شفقت کی جو چینج تھی ان کے ایٹیٹیوڈ میں، وہ صرف سر کی جو ایک میجیکل کاؤنسلنگ سکلز ہیں اس کے تھرو آئی تھی، اور جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے ایز اے DMS شپ کام کیا ہے وہ ہم سب کے لیے فالویبل ہے اور سارا کچھ ہے۔ آخر میں جو ہمارے اس سب کے کووڈ کے روح رواں تھے، اور میری ہزاروں تلخ باتیں، میری ڈانٹیں، ہر قسم کی سخت سے سخت بات جو سہ جاتے اور مجھے ساتھ لے کے چلتے رہے، اور ہر چیز میں جنہوں نے سیلف لیسلی کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہے۔ یہ جب ان کا ڈیسیجن لینا تھا نا ہم نے کہ آپ اینستھیزیا میں چلے جائیں یا میڈیسن میں جائیں، میڈیسن کسی فیلڈ میں جائیں، تو ہم سب کنفیوز تھے۔ پھر انہوں نے میڈیسن کو چوز کیا، اور یہ ان کی ڈیزائرڈ فیلڈ تھی جو نیفرولوجی میں گئی ہے۔ تو جو ہماری جو سمجھ ہے، جو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو ان کی محنت تھی اس دوران کووڈ میں تمام لوگوں کی خدمت جو جس طرح سے انہوں نے کی ہے، یہ کسی کی دعا ہی ہے جس نے ان کو ان کی ڈیزائرڈ پلیس پہ پہنچایا ہے، اور ہم کافی زیادہ پر امید ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ اس سے زیادہ اچھا پرفارم کریں گے اور پھر آ کے اپنی ماں دھرتی کی خدمت کریں گے۔ اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا، تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا، نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو، مکان خالی ہوا ہے تو کوئی آئے گا، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا، میں اپنے راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں، میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں، اگر وہ آیا تو کس راستے سے آئے گا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے معزز مہمان گرامی جناب MNA ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا صاحب، CEO ڈاکٹر زاہد سلمان صاحب،
ایم ایس چودھری اکرم مبارک صاحب اور ڈاکٹر محمد عظیم صاحب اور باقی ہمارے سینئر فزیشین پلمونالوجسٹ ڈاکٹر ساجد بھٹی صاحب اور میڈیکل آفیسر جتنے آئے ہیں، اے ایم ایس اور ڈی ایم ایس اور جتنی ہماری اسٹاف نرسز موجود ہیں، وارڈ سرونٹس موجود ہیں، ان تمام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے آخری لمحات جو بکھر میں ہیں، انشاءاللہ آج ہم ڈاکٹر شفقت اور میں چلے جائیں گے، ان کو خوبصورت بنایا ہے اور یہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ڈی ایچ کیو پہ میرا سفر جولائی 2019 سے سٹارٹ ہوا جب میں نے جوائننگ دی، ہاؤس جاب ختم کر کے آئے یہاں پہ۔ تو ایک تو میں ڈی ایچ کیو کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اعتماد کیا مجھ پر۔ اس وقت ہمارے ایم ایس سے ڈاکٹر حسن نواز صاحب تھے، انہوں نے فوکل پرسن بنایا مجھے ڈینگی کا۔ ڈینگی کیونکہ اس وقت پیک پہ تھا، راولپنڈی، اسلام آباد اور ہر جگہ کافی کیسز آ رہے تھے۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد کووڈ آ گیا۔ کووڈ کے دن بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے نیوز میں آ رہا تھا، چائنا سے سٹارٹ ہوا اور پوری دنیا میں جس طرح پھیل گیا، تو کافی مشکل وقت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ آپ تمام کی محنت سے ہم نے اس چیز کو جو ہے نا قابو پایا۔ سی او صاحب نے ہمیشہ ہماری رہنمائی کی۔ سیکنڈ ویو میں ڈاکٹر قمر رضا صاحب ڈی ایچ کیو پہ آئے اور ان کے آنے کے بعد جو رونمائی تبدیلیاں آئیں ہمارے ڈی ایچ کیو میں کووڈ کے ٹریٹمنٹ میں، وہ ان سے سب آگاہ ہیں۔ انہوں نے جس طرح ہماری رہنمائی کی، ہمیں مشینز کا یوز کرنا سکھایا جس میں ہم بائی پیپ، سی پیپ، وینٹیلیٹر، ہائی فلو، یہ ساری نیو چیزیں تھیں ہمارے لیے اور یہ ساری سیکھی ہیں۔ انشاءاللہ یہ آگے سب کو بھی کام آئیں گی، ہمارے لیے بھی جو ہے نا ہمیں فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اور اس پوری جو ہماری آج کی کاوش تھی اس کا روح رواں یہ 4 ممبر تھے، خصوصاً حق نواز، ڈاکٹر خاور، ڈاکٹر شفقت اور ڈاکٹر تجمل صاحب۔ میں سب کو اپنی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی مستقبل کے لیے ایک اچھی جگہ پر جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ نیک تمنائیں، بہت زیادہ دعائیں آپ سب کے لیے، جہاں رہیں خوش رہیں، اور جب لوٹیں تو اپنی صلاحیتوں کو کندن بنا کر آئیں تاکہ اس دھرتی کی خدمت کر سکیں۔ میرا جو ٹینیور ہے ڈی ایچ کیو کے اوپر وہ 19 منتھس ہے، اس میں بہت ساری روٹیشنز گزری ہیں، ایمرجنسی بھی، میڈیسن روٹیشن بھی تھی اور نیفرالوجی میں بھی گزری ہے، پیڈز میں بھی۔ جو سب سے زیادہ مزہ آیا ہے جس میں کام کرنے میں، کیونکہ ڈاکٹر کی لائف میں ایک پیشن ہونا لازمی ہے۔ اگر اس کو پیشن ہے اس کے اندر اور اس کو ورکنگ انوائرمنٹ مل جائے تو اس کے لیے اس سے زیادہ اچھی بات کوئی بھی نہیں ہوتی۔ تو ڈاکٹر قمر کی موجودگی میں یہ تھا کہ ڈاکٹر اگر اپنے نالج کو اپ گریڈ کرتا رہتا ہے تو وہ آپ کو اچھا ایک ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ تو اب جب جناح وارڈ میں ہم آئے تھے تو ڈاکٹر قمر ہم سے بہت زیادہ کویسچن کرتے تھے ریلیٹڈ ٹو پیشنٹ۔ ہم جیسے کچھ بھی پیشنٹ کے بارے میں اپڈیٹ کرتے تھے تو ڈاکٹر قمر کا ایک اور نیکسٹ کویسچن ہوتا تھا، اس سے ریلیٹڈ ہم کچھ پڑھتے تھے، پڑھتے اس طرح کرتے تو جیسے ہم یہاں پہ 19 منتھس میں پہلے آیا تھا تو ایک چینج خود میں محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ میں آپ کہاں تک گئے ہیں۔ میرا بیسیکلی کہیں پہ انڈکشن تو نہیں ہوئی، ریزیڈنسی کے ایشوز کی وجہ سے میں پیریفری کے اوپر گیا ہوں، جی آر ڈی ڈھنگانہ میں۔ تو اب جہاں میں گیا ہوں تو وہاں پہ میرے سینٹر کے اوپر لائٹ بھی نہیں ہے، ایشو یہ ہے لائٹ بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ ہمارے پاس جو عملہ ہے وہ بھی کم ہے، 6 میں سے 3 بندے ہیں۔ تو ڈاکٹر قمر سے میں نے ڈسکس کیا کہ میں وہاں پہ جاؤں یا نہ جاؤں، یہاں پہ میں آلریڈی کام کر رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر قمر نے ایک اچھا گائیڈ کیا کہ آپ اپنی 1 سال ہے مشکل کی طرح جس طرح بھی گزار سکتے ہیں آپ گزاریں، تو اللہ راستے بنا دے گا۔ تو میں نے یہاں سے ریزائن کیا، وہاں جوائن کیا، تو راستے وہاں پہ رہنے کا پرابلم تھا، بہت سارے ایشوز تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے بنائے، وہاں کے رہنے کو جگہ بھی مل گئی۔ اس کے علاوہ آج میں لاسٹ او پی ڈی میں نے کی ہے، کوئی فرائیڈے والے دن وہاں پہ 45 پیشنٹس تھے، کل وہاں پہ 100+ پیشنٹس تھے۔ تو پیشنٹس وہاں پہ اتنے ہیں کہ کبھی بھی وہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں گیا وہاں پہ، تو ڈاکٹر وہاں پہ کوئی بھی نہیں گیا ابھی تک۔ تو میری خواہش تھی کہ میں وہاں پہ ایسی چیزیں لے کے آؤں جو
پیشنٹس کے لیے فائدہ مند ہو. میں نے 2 ڈونر سے بات کی, وہاں پہ مجھے ECG کے لیے ڈونیشن ملی ہے. میں انشاءاللہ وہاں ECG مشین ارینج کروا رہا ہوں کہ وہاں بیٹھ کے, کیونکہ وہاں سے واسو کا کوئی بنتا ہے 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, حیدرآباد تھل بھی 30 کلومیٹر ہے. اگر کوئی کارڈک پیشنٹ آ جاتا ہے آپ کے پاس, آپ نے اس وقت اس کو ٹریٹمنٹ نہ دیا تو راستے میں اگر وہ وہاں سے سروائیو کر بھی گیا تو کارڈک ڈیمیج اتنا ہوگا کہ پوری لائف کے لیے اس کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں. تو میری کوشش ہے کہ میں وہاں پہ سب سے جتنی ہو سکتی ہیں مجھ سے میں سہولیات پیشنٹس کے لیے وہاں مہیا کروں. CO صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہاں تھوڑے سے ایشوز ہیں, میں نے کل جانا ہے ان کے پاس, انشاءاللہ وہاں پہ بریف کرنا ہے. میڈیسن سے ریلیٹڈ بھی ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں. تو ہم نے یہاں سے ڈاکٹر قمر سے ایک بات سیکھی, اگر آپ کی نیت اور آپ آنیسٹ ہو کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے انوائرمنٹ خود ہی بخود بنتا جاتا ہے. تو وہاں پہ میری کوشش ہے کہ وہاں پہ جتنا عرصہ میں ہوں ریزیڈنسی کے لیے 1 سال میں نے گزارنا ہے, وہاں کے لوگوں کے لیے جتنا ہو سکتا ہے ایز اے میڈیکل افیسر جتنی میں خدمات دے سکتا ہوں میں اتنی پرووائڈ کروں جو میں نے یہاں سے سیکھی ہیں. میرا کرونا وارڈ اور ان سے تو اتنا زیادہ میرا ایکسپوجر نہیں رہا, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب سے یہ کرونا وارڈ اسٹیبلش ہوا, اسپیشلی ان نوجوان لوگوں نے اتنی محنت کی اور مریضوں کا اتنا خیال رکھا کہ کرونا وارڈ ہماری DHQ کی پہچان بنا. اور ہم فخر کرتے ہیں جب بھی کہیں DHQ کا تعارف ہوتا ہے تو کرونا وارڈ کی وجہ سے ہماری عزت ہوتی ہے. ہماری وہاں پہ لوگ تعریف کرتے ہیں کہ کرونا وارڈ میں ہمارے جو ٹیم ہے اس نے وہ کام کیا جو بہت بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں بھی نہیں ہوا. اور ڈاکٹر شفقت صاحب نے جو نائٹ پہ جس طرح اکرم مبارک صاحب بھی بتا رہے تھے, جو لیبر روم کے مسائل حل کیے ہیں وہ کچھ کم نہیں تھے. انہوں نے بڑی محنت سے اور بڑی جان فشانی سے کام کیا ہے. میں سب دوستوں کو جو یہاں سے چلے گئے ہیں, اسپیشلی ڈاکٹر حق نواز, انہوں نے وہ پہلے شخص ہیں جہاں ڈینگی سے کام سٹارٹ کیا تھا اور کرونا پہ آ کے ختم کیا ہے. تو ان کو جو انہوں نے کام کیا ہے اور مریضوں کی خدمت کی ہے, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ان پہ کرم ہوگا. سب دوست جو یہاں سے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. آج کا دن جو ہے ہم ان دوستوں کو الوداع کہہ رہے ہیں اور یہ اپنی نئی منزل پہ روانہ ہو رہے ہیں. ہمیں بہت خوشی بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں محنت کریں گے, اچھے اسپیشلسٹ بن کے پھر آئیں گے اور یہاں بھگ کر کے لوگوں کی خدمت کریں گے. جیسے پہلے ہمارے MS صاحب ڈاکٹر اکرم مبارک صاحب نے کہا کہ ہم جو بوڑھے لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, ہم نے کچھ حالات میں کام کیا, ٹھیک ہے وہ اس وقت شاید ایسے ہی ممکن تھا جیسے ہم کرتے رہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو میڈیکل فیلڈ ہے یہ ایک ڈائنامک فیلڈ ہے. وقت کے ساتھ بہت ساری چینجز بھی آتی ہیں, بہت ساری جو ہے فیسلٹیز بھی اویلیبل ہوتی ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ ڈیزیزز بھی چینج ہو رہی ہیں. یہ کبھی کسی زمانے میں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے یا ہم نے ریزیڈنسی کی, ہم نے کبھی ڈینگی یا کرونا اور اس طرح کی وباؤں کا نام بھی نہیں سنا تھا, اور پھر یہ ہمیں بھگتنا بھی پڑی. تو وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں نئی آتی ہیں, بہت ساری ٹریٹمنٹس نئی آتی ہیں, بہت ساری جو ہے ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز نئی آتی ہیں, اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے نئے لوگوں کی, ینگ لوگوں کی, انرجیٹک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے جو جتنے ینگ ڈاکٹرز ہیں میں تو دیکھ رہا ہوں کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں جہاں جہاں ان کی ڈیوٹی لگتی ہے, اور ہم جیسے لوگوں کو انہوں نے بہت زیادہ ریلیف دی ہے پچھلے کچھ سالوں میں. تو جو لوگ جو ابھی جا رہے ہیں جن کا پروگرام میں انڈکشن ہوگی, یا ان کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. اور جو لوگ ابھی کوشش کر رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, میری ان کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, اور ان کو بھی جو ہے نا یہ اس طرح کے پروگرام میں حصہ لیں اور اپنی ٹریننگ مکمل کریں اور پھر یہاں آ کے لوگوں کی خدمت کریں. باقی بھی سارے لوگوں نے اچھا کام کیا اور میرے ساتھ, لیکن ڈاکٹر حق نواز صاحب کا میں خصوصی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب ڈینگی شروع ہوا تو اس وقت انہوں نے میرے ساتھ ہی کام کرنا شروع کیا, اور ماشاءاللہ انہوں نے جس طرح سنبھالا کہ بہت اچھا کام کیا. اور اس کے بعد پھر کووڈ آیا اور اس میں بھی, اور پھر بعد میں ڈاکٹر قمر رضا کے ساتھ مل کے انہوں نے جس طرح کام کیا اور جتنا اچھا یہاں پہ مینج کیا,
تو ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا. ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ان کا لیے نیک تمنائیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہاں جائیں اللہ تعالیٰ مزید کامیابیاں دیں اور خوش رکھیں. تو میری طرف سے آپ سب دوستوں کو بہت بہت مبارکباد بھی ہو اور میری آپ دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تو میری بیسٹ وشز ہیں اپنے چاروں ڈاکٹرز کے لیے جو جا رہے ہیں. ڈاکٹر حق نواز صاحب کے لیے, ڈاکٹر شفقت, ڈاکٹر خاور اور ڈاکٹر تجمل کے لیے. ان کا جتنا بھی ٹینور یہاں گزرا ہے یہ سارے ماشاءاللہ بڑے ہارڈ ورکنگ اور ڈیڈیکیٹڈ ڈاکٹرز ہیں اور میں ان کو بیسٹ وشز جو ہے کہنا چاہوں گی اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ فیوچر میں جو ہے یہ کامیاب ہو کے لوٹیں اور بکر کی خدمت کریں. بیسٹ وشز فار آل آف یو اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی عطا کرے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ کے انعام کردہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو ان کی میزبانی کا اعزاز بھی اور اعجاز بھی عطا فرمایا. ولی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈائریکٹلی انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی خدمت کرتے ہیں انسانوں کی. آپ انسانوں سے بہت پیار بھی کرتے ہیں, اسی لیے ان کے پاس بیٹھتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں اور ان کو بار بار دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے. یہ جو ہاسپٹل جب 91 میں بنا تھا, یہ والا بلاک بڑا مین والا, تو 94 میں میری ادھر ایز CMO جوائننگ تھی, تو اس وقت یہ بڑا ویران سا تھا. اس ہاسپٹل کو یہاں تک لانے میں ہمارے سینئر ڈاکٹر ہیں, ان میں سے ابھی ڈاکٹر محمد عظیم صاحب بیٹھے ہیں اور باقی بھی ہیں. عبد الرضوی صاحب جیسے ریٹائر ہو گئے ہیں, ہاشمی صاحب فوت ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. انہوں نے بہت ہی محنت کی ہے اور جو ہم CMO ہوتے تھے 5-6 ٹوٹل, ایک رات میں ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا, شام کو بھی ایک ہی ڈاکٹر, سارے کام یہاں تک ہم کھینچ کے لائے ہیں اس کو. تو ہمیں یہ اپنے اوپر ہماری ہمتیں ختم ہو رہی تھیں کہ اب ہم یا ہماری ایج کے لوگ اس کو مزید چلا نہیں سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ آپ ینگ لوگ آئے, آپ نے ہماری امیدوں کو ہی نہیں پورا کیا, آپ نے بلکہ جو ہم نے کوشش کی تھی ان کو بھی ہم شرمندہ ہوئے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا جتنا ان لوگوں نے محنت سے کام کیا ہے. تو ایز اے کولیگ ڈاکٹر اور MS ہوتے ہوئے یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ سینئر تو بہت ہی پیارے ہیں, بہت محنت سے کام کر رہے ہیں, لیکن جونیئر نے بھی اپنی کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی. خاص طور پہ کرونا کے دنوں میں یہ جو ٹیم ایک بنی تھی, ایک جذبہ بنا تھا. جب میں ادھر آیا تو میرے CO صاحب نے فرمایا مجھ سے کہ لیبر روم سے بہت کمپلینٹ ہے, ایک ایمرجنسی اور لیبر روم. میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. تو 10 دن مجھے فون آئے, اس کی گواہی راؤ صاحب خود بھی دیتے ہیں کہ کمپلینٹس آئیں. اس کے بعد کمپلینٹس ہی بند ہو گئی اور ڈاکٹر شفقت صاحب جو اسی ٹیم کا ایک حصہ تھے, جو ینگ ڈاکٹر کی ایک ٹیم تھی, اس میں سے ایک ڈاکٹر کو میں نے پرکھا, باقی کو نہیں پرکھا. ابھی صرف ڈاکٹر شفقت صاحب کو میں نے DMS بنایا. یقین کریں کہ اس لڑکے نے بہت محنت کی. تو جب اس ٹیم کا ایک ممبر ایسا ہے تو باقیوں کے بارے میں تو میں خود گیس لگاتا ہوں کہ وہ جب سارے اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہاسپٹل جو ہم نے چلایا تھا آج سے 15 سال قبل, اس سے بہت بہتر چلایا. اور یہ بڑے باادب لڑکے ہیں, سینئر کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو ان کے جو اعزاز میں جو یہ پارٹی ارینج کی ہے, میں قمر صاحب سے کہہ رہا تھا کسی ہوٹل پہ کر لیں یار, 4 بندے ہیں ٹوٹل, تو کھانا کھا لیں, کیا اتنا خرچہ کرنا آپ نے. یہ سارا خرچہ ڈاکٹر قمر صاحب نے کیا, MS کا اس میں ایک دھیلا بھی نہیں ہے. تو مجھے جو ہے نا اس بات پہ ایک دکھ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو رشتے اور ٹیمیں تیار کرنے میں بنانے میں عمریں گزر جاتی ہیں.
اور جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں، دل توڑ جاتے ہیں، ان کو شاید پتہ نہیں کہ ہم نے کتنی محنت سے یہ ٹیمیں بناتے ہیں اور قدرت لمحے میں وہ ٹیم توڑ دیتی ہے۔ میری ٹیم کے ممبر تھے سارے لوگ آپ، مجھے انتہائی دکھ ہے، لیکن خوشی یہ ہے کہ آپ 3-4 سال کے بعد یہیں واپس آئیں گے۔ یہ لوگ آپ کی خدمتوں کے منتظر ہیں۔ میری آپ کے لیے دلی دعائیں ہیں، اور نہ میں بھول جاتا ہوں، 4 دفعہ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے، ڈاکٹر شفقت صاحب اور ڈاکٹر تجمل صاحب، ڈاکٹر حق نواز صاحب، اور ہاں کیا ہیں جی، خاور صاحب، آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں۔ اور میں اجازت چاہوں گا، ایک مجھے نا میں نے شعر اب یادداشت نہیں اتنی رہتی، میں نے لکھ لیا تھا۔ بات یہ ہے کہ زندگانی نوحہ ہے ان تمام لمحوں کا، زندگانی نوحہ ہے ان تمام لمحوں کا، جن میں تم ضروری تھے اور کہیں نہیں تھے تم، جن میں تم ضروری تھے اور کہیں نہیں تھے تم۔ بڑی خوشی ہوئی آپ حضرات کو دیکھ کے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنا زمانہ سنایا 1994 کا اس ہاسپٹل کا، اور میں یہاں پہ جب آیا تھا ایز اے میڈیکل آفیسر، 88 کی بات ہے، 88 یا 89 کے شروع میں۔ اس وقت ہم 3 ڈاکٹرز ہوتے تھے یہاں پہ فقط پورے ہاسپٹل میں، ایک ایم اے صاحب ہوتے تھے ہمارے۔ شام کو ہم یہاں ایمرجنسی میں جو پرانا یہ جو ڈینٹل آپ کو یونٹ ہے، یہ ایمرجنسی ہوتی تھی وارڈ، اس کے باہر ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ ڈاکٹر ساجد صاحب جو یورولوجسٹ ہیں آج کل غالباً لاہور میں کسی ہاسپٹل میں پرسوں تشریف لائے تھے، وہ، میں اور ایک ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب ہوتے تھے، ہمارے عبدالحی کے بھائی یا کوئی، وہ آج کل آسٹریلیا میں ہیں شاید، وہ ہم 3 ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صادق صاحب ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، وہ یہاں رہا کرتے تھے۔ تو شام کو گرمی ہوتی، ہم کہتے سر کو، سر ہم جا رہے ہیں نہر پہ نہانے کے لیے، گرمی بہت ہے، سر آپ پیچھے کوئی کیس ہے دیکھ لینا۔ تو کیس ہی نہیں آتا تھا، کوئی پورا جنگل ہوتا تھا جب یہ ہاسپٹل بنا ہے، اور کوئی یہاں رات کو شام کی بات بڑا یعنی ایک ڈر کا سبا ہوتا تھا، کوئی مریض نہیں آتا تھا یہاں پہ، سارے رات کو پیشنٹ ہوتا۔ وارڈ کے اندر بھی ظاہر 2, 4, 5 7 پیشنٹ پڑے ہوتے تھے۔ وہ دن ہم نے دیکھے۔ پھر میں پوسٹ گریجویشن کے لیے چلا گیا ڈی سی ایچ کے لیے، اس کے بعد پھر واپس آئے ہم۔ اس طرح سے جب آئے، ہمارے رضوی صاحب تشریف لے آئے، اس کے 2-4 سال میں ہمارے عظیم صاحب تشریف لے آئے، یوں ڈاکٹرز تشریف لاتے رہے۔ اور سچی بات ہے، اب میں کہا کرتا ہوں زندگی جو ہے وہ موٹر وے نہیں ہے، یہ نا یہ ایم روڈ ہے جی، جہاں کھڑے ہوں، جہاں روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کبھی گاڑی تیز چلنے لگتی ہیں، کبھی رک جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم سب کی زندگی بھی ایسی ہے نا، اس میں یہ مد و جزر آتے رہتے ہیں۔ بہرحال آج خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ، یہ ہمارے دوست، ہم سوچ بھی سکتے تھے آج یہ سما ہوگا کہ ہر شفٹ میں ہمیں اس طرح ڈاکٹرز ملتے ہیں۔ اور اس میں یہ آپ کی تعریف کی بات نہیں، ہم تو، میں سرگودا بھی رہ کے آیا ہوں، وہاں پہ 143 بی ایچ یوز ہیں، یہاں تو صرف 40 بی ایچ یوز ہیں نا، وہاں 134 بی ایچ یوز ہیں، اور 12 وہاں پہ آر ایس سیز تھے، 9 ٹی ایچ کیوز تھے، اور ٹیچنگ جو ڈی ایچ کے وہ ٹیچنگ ہاسپٹل وہاں پہ۔ میں یہ ببانگے دہل کہتا ہوں کہ میرے یہاں کے جو ہمارا ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے ڈاکٹر صاحبان کا، اور جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور جو پیشنٹس کی کیئر ہے، سچی بات ہے وہ اس کا کوئی یعنی ہم اس کو میچ نہیں کر سکتے، نہ سرگودا سے، نہ کسی اور ڈسٹرکٹ سے۔ ایون بہت سارے ڈسٹرکٹ کے ایم سی ایس سے ملتا ہوں میں، ان سے میری تبادلہ خیالات ہوتا ہے۔ میں آپ سب حضرات کو سیلوٹ کرتا ہوں۔ دیکھو انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں بن سکتے، ہم سے کمیاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر ہوں گی، غلطیاں بھی ہم سے ہوں گی، لیکن ریلیٹیولی ہم نے سوچنا ہے۔ ایبسلیوٹ ہمارے یہاں کوئی ٹرم نہیں ہے ہمارے اس میں۔ تو ڈاکٹر صاحبان ہمارے ماتھے کے جھومر ہیں اور سر کے تاج ہیں، آپ نے ریئلی بہت اچھا کام کیا۔ آج اس محفل کے حوالے سے عرض کروں، ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو تشریف لے جا رہے ہیں، بہت اچھا انہوں نے کام کیا، کرونا ہو چاہے ڈینگی ہو۔ ڈاکٹر حق نواز صاحب ریئلی، میں ان سے میں بڑا امپریس ہوں، ینگ ڈاکٹرز میں ہیں یہ۔ میرا ان سے جب لیزان ہوا 2020 میں اینڈ پہ آیا ہوں میں، ڈینگی کے حوالے سے ان سے میرا ملاقات ہوتی تھی، بعد میں کرونا میں چلے گئے۔ ان کی جو ہے گفتگو، لہجہ اور سینئرس کے رسپیکٹ اور جتنے بھی کوالٹیز ہونی چاہیے، ان میں وہ کوالٹیز بدرجہ عطا موجود تھی۔ اس کے بعد ایسے ڈاکٹر شفقت صاحب آئے، اور ہمارے ماشاءاللہ اور جو دوست جتنے بھی کولیگز ہیں،
तो आप सब हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो हज़रात यहाँ से जा रहे हैं डॉक्टर साहबान हमारे यहाँ, इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनको जो है अपनी दुनिया की भी अगली मंजिलें इनके लिए आसान करें और फिर यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ एक एक्सपर्ट अपने ट्रेनिंग लेके और फिर हमारे लोगों के यहाँ पे उससे मुस्तफ़ीज़ फरमाएँगे और अल्लाह पाक हम सब की आखिरत की मंजिल भी आसान फरमाए। इसलिए दुनिया जो है ये गुज़रगाह है, ये गुज़रगाह है, सच्ची बात है। मैं आज भी सुबह बात कर रहा था, हम यहाँ से ख़त्म नहीं होंगे, इंसान कोई इंसान ख़त्म होने के लिए नहीं आया, इंतकाल है, मुंतकिल हो जाएंगे। आलम अरवाह से हम माँ के वतन में आए, वहाँ से दुनिया के पेट में आ गए, यहाँ से फिर हमें इंतकाल हो जाएगा, कब्र में चले जाएंगे, फिर आ गया। कभी इंसान हमेशा से नहीं था लेकिन हमेशा रहेगा, इंसान भी और जन्नत भी। अब असल ये है कि फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नार वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कहते हैं कि कौन कामयाब शख्स है, हुई यानी अगर इसकी डेफिनेशन कहा जाए कि कामयाब शख्स की तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन वो ये है कि जिसको जहन्नम से बचा दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़कत ये लोग हैं कामयाब। तो अल्लाह हम सबको आखिरत की मंजिल की तैयारी की तौफीक दे, उसके लिए अल्लाह ने हमें मौका दिया हुआ है। ये जो ज़िंदगी है यानी सांस आए तो ये जहाँ, सांस ना आए तो अगला जहाँ। हाँ जी, और ना हमको न कल का पता न पल का पता, हम सबको इसकी भी तैयारी करने की तौफीक दे। और ये जो शोबा हमारे जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, दो ही तो इल्म है, इल्मुल अदियान और इल्मुल अब्दान। इल्मुल अदियान जो उलमा जिसको हम कहते हैं, जो हाँ जी दीन का इल्म, और एक ये इंसानी जिस्म का इल्म जिसको अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा किया इस इंसान को। बरह रास्त हम लोग चाहे नर्सिस हों, चाहे डॉक्टर साहबान हों, चाहे इतने हमारे पैरामेडिक्स हों, उस जो है उस जिस्म से मुतालिक अल्लाह ने हमें इल्म अता फरमाया जो अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा किया। इसलिए हमें इसमें फ़ख्र भी करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र भी करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऐसे इल्म से अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है। और कुरान में जैसे आता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि जो मेरी नेमतों का शुक्र अदा करता है मैं उसकी नेमतों में इजाफ़ा करता हूँ। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कमर का और इनके दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस खूबसूरत शाम मुझे यहाँ बुलाया है। मुझे वाकई यहाँ आके खुशी हुई, क्योंकि यहाँ जब ऐसी महफिलों में आते हैं तो हमें भी अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। वाकई जैसे डॉक्टर साहबान कह रहे थे, उस वक्त हम चंद लोग थे जो बखर से, जैसे जब हमारी 350 की क्लास थी तो हम 3 लोग थे उसमें। इस हवाले से बखर खुशकिस्मत है कि अब यहाँ पे हमारे बहुत से डॉक्टर्स बखर से ताल्लुक़ रखते हैं। और फिर जो जहाँ से भी ताल्लुक़ रखता है तो जब जिस धरती पे आता है, जहाँ काम करता है, उन लोगों की खिदमत करता है तो वहीं का होके रह जाता है। जैसे डॉक्टर अजीम साहब हैं, ये इतनी उन्होंने बखर के लोगों की खिदमत की है कि किसी तरह से अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। जैसे हमारे सारे सीनियर कोलीग उस वक्त जिस किस्म के हालात थे, उन हालात में लोगों ने काम किया, मेहनत की। पर जब लोग चले जाते हैं उनकी यादें रह जाती हैं और वही लोग कामयाब होते हैं जिनको उनके जाने के बाद लोग अच्छे अल्फाज से मोहब्बत के साथ याद करें। और जाने वाले कभी भूलते नहीं, दोस्तों को तो बिल्कुल नहीं भूलते, क्योंकि ये जो जवानी की दोस्ती है, रिश्ता है, ये हमेशा सारी जिंदगी कायम रहता है। और वो बकौल एक सराइकी शायर के मोहब्बत एक रीत है रिश्तियां दे रस्ते दी, मोहब्बत एक रीत है रिश्तियां दे रस्ते दी, हयातियां खर्च थी वैंजन नहीं मुमकिन जो खुट पोवे। मोहब्बत एक रीत है रिश्तियां दे रस्ते दी, हयातियां खर्च थी वैंजन नहीं मुमकिन जो खुट पोवे। कोई एक पल भुलावण विच भी कई साल लग वैंदन, कोई एक पल भुलावण विच भी कई साल लग वैंदन। मोहब्बत कच्चा धागा नहीं जो हिक छुबी ते त्रुट पवे। बहरहाल अल्लाह ताला तो अजा मोहब्बत कायम रखे एक बै नाल बखर नाल, तो अल्लाह ताला तो हकू जिंदगी दे विच कामयाबियां अता करे और एक अच्छे मकसद वास्ते समय दे पे
اور وقت دلے اپنی کوالیفیکیشن امپروو کر کے آؤ تو وقت بکھر دے لوگوں کی خدمت کرو، کیونکہ جی خدمت ہے اندا کوئی نے منبدل کونی. وہ ایک ادیب دا قول ہے کہ اگر کوئی تو نال محبت کرے دے تو بھی حق بن دے کہ اندر نال محبت کرو. اگر کہیں وجہ تو محبت نہیں کر سکتے تو ان کی خدمت ضرور کرو. اور اگر کوئی تاری خدمت کرے دے تو یہ فرض ہے کہ ان کی خدمت کرو. لیکن اگر ان کی خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم اندر محبت ضرور کرو. تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو کامیاب کرے. ایک دفعہ وقت میں سارے دوستان دا شکریہ ادا کرے سا. ایک ڈوڑا بھی تو سنا دیں کہ پل وسریا نہیں پل پیار تیرا، پل وسریا نہیں پل پیار تیرا، اویں ہک ہک پل پروانی چھے، اویں پیلو ہن اویں جالی ہن، اویں لئی دا بور ایمانی چھے، اویں جھوک تے چوک ہے بیرین دا، اویں ٹالی امن امانی چھے، تیرے نکھڑ وجان دے بعد پنل کھڑی پینگ آئی تائیں ارمانی چھے. بہرحال تھوڑے نکھڑن دی افسوس کی رہاں دے دوستاں کو، کیونکہ عالم میں تجھ سے کہ ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور. عالم میں تجھ سے لاکھ صحیح تو مگر کہاں، کہ ہر بندہ اپنے آپ ہی جو آپ ہی اپنی کمی پوری کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو بہت زیادہ کامیابیاں دے وے. اللہ تعالیٰ تو آپ کو انسانیت دی خدمت کرنے دی توفیق دے وے. اور اللہ تعالیٰ سارے بکھر کو ترقی دے وے، ملک کو ترقی دے وے. میں ایک دفعہ وقت ڈاکٹر قمر دا اور تمام انہوں دی ٹیم دا شکریہ ادا کرنا. کورس پر جانے والے چاروں ڈاکٹرز کو ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر اعزازی شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں، جبکہ الوداع ہونے والے ڈاکٹرز نے تمام سینئر ڈاکٹرز اور بالخصوص ڈاکٹر قمر رضا کا شکریہ ادا کیا. ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ غلام یاسین کھوکھر، سٹار نیوز نیٹ ورک، بھکر.